اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، غزوہ احد میں اہل ایمان کو وقتی طور پر شکست ہوئی تھی اور اس شکست پر صحابہ اکرام دل گرفتہ ہوئے تھے، مغموم بھی ہوئے تھے، افسردہ بھی ہوئے تھے، کیونکہ اس غزوے میں 70 صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے تھے اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے۔ آپ کے رخسار مبارک سے قطرہ خون بھی نکلا تھا، جس کا غم تھا صحابہ اکرام کو۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی اور تشفی آتی ہے کہ اے میرے نبی اور اے میرے نبی کے صحابہ، دل گرفتہ نہ ہوں، مغموم نہ ہوں، افسردہ نہ ہوں، آخر کار غالب آپ ہی رہیں گے۔ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے اور تسلی اور تشفی بھی ہے۔ ناظرین کرام، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک آفاقی فیصلہ جاری کیا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگو سن لو، ہم تمہارے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت اسباق ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی آج مغموم ہے تو اس کا غم سدا نہیں رہے گا، وہ راحت میں بدلے گا۔ اگر کوئی آج غریب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سدا غریب ہی رہے، وہ اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدلے گی۔ اگر آج کسی کے حالات اس کے موافق نہیں ہیں تو اللہ ضرور اپنی مدد نازل کرے گا۔ ناظرین کرام، انسانوں کے درمیان اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی زندگی ایسے رکھی ہے کہ دن پھرتے رہتے ہیں۔ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ کی مدد اگر رجائیت قلب میں ہے تو ضرور آتی ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے، چوتھا پارہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک، اور ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آپ نہ ہی سست ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو زخمی ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور آپ میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا کرے۔ یہ طے ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ آگے ارشاد ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو کر رہے تھے اور اب تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ناظرین کرام، بڑے زاویے بدلے ہیں کلام اللہ کے اس اسلوب بیان میں۔ کبھی اتار ہے، کبھی چڑھاؤ ہے، کبھی تسلی ہے، کبھی تشفی ہے، کبھی تنبیہ بھی ہے کہ اگر تم ایمان والے رہو تو غالب تم بھی ہوگے، تم ہی رہو گے۔ ناظرین کرام، ان تمام آیات میں کلام اللہ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا ہدایات ہیں، کیا زندگی کے زاویے ہیں جو ہم عصر حاضر میں اپنے فکر و عمل کے لیے طے کر سکتے ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں، ان میں سب سے پہلے عرض کیا کرتا ہوں، ضیاء قرآن بھی ہیں، ضیاء حدیث بھی ہیں، ضیاء دین بھی ہیں، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری ایک چلتے پھرتے سفیر ہیں قرآن کے،
میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی آمد ہمارے لیے سکینت کا جزاکم باعث۔ اللہ خیر، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ مفتی طارق سراجوی۔ آپ بھی ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں اور قاری القرآن بھی ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ جب گفتگو فرماتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب وبرکاتہ۔ آپ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید پروگرام میں۔ شاہ صاحب بہت خوبصورت مقدمہ ہے آج پروگرام کا کہ غزوہ احد کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک وقتی شکست ہوئی تھی، اس میں بھی اسباق تھے، صحابہ کو جھنجھوڑنا بھی تھا کہ میرے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہہ دیا تھا یہیں رہنا ہے تو تم اس سے ہٹ گئے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تسلی بھی ہے، تشفی بھی ہے، پہلے شکست ہے پھر تسلیاں نازل ہو رہی ہیں، کیا حکمت ہے اس میں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا اور آپ کے ادارہ ARYQ TV کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ حکمت قرآن کے اس پاکیزہ سفر میں آپ ہمیں بھی گائے بگائے اپنے ہم سفر بنا لیتے ہیں۔ جی آپ مستقل اللہ ہم کو سفر جزائے ہیں، خیر عطا فرمائے، اللہ کو اپنے اس سفر میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ یقیناً آج آپ نے غزوہ احد کے تناظر میں جن آیات بینات کو تلاوت فرمایا اور ان کی روشنی میں آپ نے بہت ہی خوبصورت خلاصے کے انداز میں سارا پس منظر پیش کر دیا ناظرین کرام کے سامنے، وہ بڑا روح پرور، ایمان افروز، سچی بات، دل اویز اور روح پرور تھا جی کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمیشہ اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور ہم نصرت پا جائیں گے۔ اور اس تناظر میں جو بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کا ہمیں سبق دیا تھا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی برکت سے، آپ کے ذریعے سے، اس حکمت عملی کو انہوں نے اس موقع پہ فراموش کر دیا جس کا بھی آپ نے اشارہ فرمایا۔ جی وہ حکمت عملی جو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو سکھائی تھی کہ قیادت کی اطاعت کتنی ضروری ہے فوجی نظم و ضبط میں، جنگی حکمت عملی جنگی حکمت عملی میں اس میں وہ کچھ ان سے تساہل ہو گیا۔ دوسری بات انہیں سمجھا کہ ہمیشہ غیبی مدد آئے گی اور ہم نصرت پا جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہمت مردہ مد خدا، جب انسان خود آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جب مسلمان خود آگے بڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، وہاں لیس للانسان الا ما سعی، پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بھی تم سے تساہل ہوا۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں اس وقت جو صبر و استقامت چاہیے تھا، حوصلہ تحمل چاہیے تھا، اور غنیمت کو ترجیح نہیں دینی چاہیے تھی بلکہ دشمن کا صحیح تعاقب کرنا چاہیے تھا، وہ بھی ترجیح میں ان سے، میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ ترجیح میں ایک مسئلہ ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 4 اولو العزم بہت جلیل القدر صحابہ تھے، سیدنا امیر حمزہ، 4 مہاجرین صحابہ، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی پھپھی کے بیٹے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح حضرت عثمان بن شماس رضی اللہ تعالیٰ، یہ 4 بڑے جلیل القدر مہاجر صحابہ تھے۔ اور ان کے علاوہ 66 کے قریب انصاری صحابی، کوئی گھر انصاریوں کے نہیں بچا تھا کہ جہاں شہید نہیں پہنچا تھا، اللہ اکبر، سب گھروں میں شہید تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں آپ اندازہ کریں میرا اللہ نبی پاک سے اور آپ کے رفقا سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ اللہ ہو کر نبی پاک اور صحابہ سے تعزیت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا یہ اللہ لفظ نے استعمال کیا تعزیت آپ نے۔ فرمائی، واہ 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 اور واہ، کیا اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ، کہ لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سبحان میرے پیارے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میرے نبی کے یارو، صحابہ، تلامذہ، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور نہ تم نے اپنے دل میں ایسا غم بٹھا لینا کہ جو تمہاری آئندہ ترقی میں رکاوٹ بن جائے۔ میں اللہ ہو کر تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں وانتم الاعلون، غالب آپ ہی رہیں گے۔ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، یہ میرے طے شدہ اصول ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور میرے کبھی اصول بدلتے نہیں ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، بس تم نے ایمان کے تقاضے ان کو پورا کرنا ہے،
باقی نتیجے اچھے تمہارے ہاتھ میں تمہارے حق میں لے کے آنا یہ میری ذمہ داری ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ بس تم ایمان پہ قائم رہو اور صالح اعمال کرتے رہو. میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. فرمایا کہ میں اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ تمہاری حکومت جو ہے, تمہارا راج, تم آج والی مدینہ ہو, والی مکہ بھی تم نے بننا ہے, پورے جزیرۃ العرب پہ حکومت تم نے کرنی ہے. روم فارس نے تمہارے قدموں پر ڈھیر ہو جانا ہے. پورے دنیا میں مشرق و مغرب میں مشارق و مغارب میں تمہارا پرچم انشاءاللہ بلند ہو کے رہے گا. میں اللہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہوں. بس تم نے آئندہ کے لیے یہ کہا. اور پھر کیا ہوا جب اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, ذرا آپ اندازہ کریں ڈاکٹر صاحب, اللہ اکبر, میں قربان, جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا, جو 5 اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں, اتنے بڑے رسول, اللہ ان سے فرما رہا ہے اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. لیکن نبی پاک کی شان دیکھو, اللہ نبی کے یاروں سے فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پھر ذرا آپ اندازہ لگائیں, اس اللہ کے اعلان کے بعد نبی پاک نے جتنے غزوات آپ نے لڑے ہیں ان میں کسی میں شکست نہیں ہوئی. اور یہاں سے آگے بڑھ کے ایک بات کہہ رہا ہوں, نبی پاک کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی جس جنگ میں شامل ہو جاتا تھا اس میں شکست نہیں ہوتی تھی. لا تبدیل لکلمات لا تبدیل لکلمات سبحان اللہ نے فیصلہ کر جس دیا جنگ میں نبی پاک کا کوئی ایک صحابی شامل ہوتا جس لشکر میں, اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہوتی تھی کہ یہ میرے اللہ کے وعدے ہیں. سبحان اللہ, ان کنتم مؤمنین, بس تم ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہو. سبحان اللہ. بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ نے آغاز کیا اور تڑپا کے رکھ دیا ہمیں. جناب علامہ مفتی سراجوی صاحب, آپ کی طرف حاضر ہوں, وقفہ بھی ہے لیکن میں اپنی عرض گزاشت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ غزوہ احد کے منظرنامے میں مقصد اتباع رسول اول سے لے کر آخر تک ہمارے لیے, صحابہ کے لیے ہے. اس غزوے میں کیا سبق دیا جا رہا ہے اتباع رسول کا, اور پھر کیسے متنبع کیا گیا, اور پھر کیسے تسلی اور تشفی دی گئی, اس کے تناظر میں ہم اپنی زندگی کو اتباع رسول کے سانچے میں کیسے ڈھال سکتے ہیں, وہاں سے سبق لیتے ہوئے خاص طور پر. اس پر آپ گفتگو فرمائیں گے. آپ کی اجازت سے وقفہ ہے. اور ناظرین کرام, پروگرام حکمت قرآن, ہمارا دستور ہے, ہماری روایت ہے اس پروگرام کی کہ وقفے میں ہم دربار رسالت جایا کرتے ہیں اور بڑے ادب سے کھڑے ہو کر چشم تصور میں جالیوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARY QTV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں. پروگرام ہے حکمت قرآن اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا یہ سفر پہنچا ہے حکمت قرآن کا. قرآن کریم کے 4تھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک. جی علامہ مفتی سراجوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور اتنے پیارے اور اہم موضوع میں مجھے شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب, اس موضوع میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے اطاعت رسول کا درس دیا ہے. صحیح. اگر فرمایا کہ دیکھ لو صحابہ کرام کی زندگی کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان یہ ہے السابقون الاولون والمہاجرین. اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں, وہ مجھ سے راضی ہیں. ایسے عظیم لوگ, ایسے پیارے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو بھی پایا, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو پایا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے, نزول قرآن دیکھا, اتنا عظیم انہیں مقام نصیب ہوا, شان نصیب ہوئی کہ رب خود اعلان فرما رہا ہے میں ان سے راضی ہوں, وہ مجھ سے راضی ہیں. جب جنگ بدر ہوتی ہے, جن کے پاس نہ تلواریں ہوتی ہیں, نہ لشکر ہوتا ہے, نہ سواریاں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کہتے ہیں نہ نیزے پر, نہ تلوار پر, نہ بالے پر بھروسہ ہے, بھروسہ ہے تو کملی والے پر بھروسہ ہے. ایک وہ انداز تھا جب کچھ بھی نہیں تھا پاس, تو 313 کی جماعت 1000 سے ٹکرا جاتی ہے,
اللہ رب العزت فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اطاعت رسول تھی، اور یہ موقع بھی ایسا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو 50 کا دستہ تھا، جن کو فرمایا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے رہو، اور تیر کمان ان کے ہاتھ میں تھی، فرمایا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے تم اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، وہاں کھڑے رہنا ہے، جب تک میں نہ بلاؤں، میں نہ تمہیں حکم دوں، اس وقت تک تم نے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ کافر اپنی سلواریں اوپر اٹھائے ہوئے، پنڈیاں ننگے کرتے ہوئے، ہوش اڑتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، اور سب کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اب ہم جائیں ان کی مدد کریں۔ لیکن اللہ کے رسول نے پہلے انہیں بار بار فرمایا تھا کہ تم نے ہٹنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر ہی رہنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ نیچے آتے ہیں، حضرت خالد بن ولید جو تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور ایمان نہیں لائے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حملہ کیا۔ اور پھر ایک وہ موقع تھا جو جنگ بدر کا، جہاں 70 کافروں کے سردار بھی تھے، بڑے بڑے لوگ، جنگجو، بڑے بڑے سرماؤں، جو جن کو سرما کہا جاتا تھا، وہ قتل ہوئے تھے۔ لیکن اس موقع پر اللہ رب العزت نے پھر 70 مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اللہ نے پھر اسی لیے فرمایا تھا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها، اس لیے فرمایا، پہلے فرمایا اطاعت رسول کا درس تھا۔ اور آج کے معاشرے میں بھی میں اپنے سامعین سے عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں وہ صحابی رسول جن کا مقام اتنا بلند تھا، جن کی عظمت اتنی بلند تھی، اگر وہ اطاعت رسول سے تھوڑا سا خطا ہوئی یا بھول ہوئی تو اللہ نے زاویے کی تبدیلی کہہ لیں، انہیں اللہ نے اتنی آزمائش میں ڈال دیا۔ تو آج اگر ہم بار بار نافرمانی کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے اصل بات یہ ہے سوچنے ہاں کی، اصل بات یہ، تو آج اگر ہم اتنی نافرمانیاں کریں، انفرادی بھی اجتماعی بھی، تو پھر بندہ کہے کہ اللہ آزمائش میں نہ ڈالے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز معاف فرما سکتا ہے، لیکن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ برابر بھی فرق ذرہ برداشت برابر نہیں، کوئی فرق ہو، کمی ہو، اس کو برداشت نہیں فرماتا۔ تو اس میں یہ درس تھا، اس میں امت مصطفیٰ کے لیے، ساری یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے درس تھا، اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، وابستہ رہے شجر سے، اور امید بہار رکھ۔ اور جیسے کہا ہے کہ موج دریا میں ہے تو موج، پھر برون دریا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جاؤں اور کامیابی زندگی بسر کروں، کامیابی کے ساتھ رہوں، تو وہ رصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے، موج اور ہے آپ کی دریا میں اطاعت اور کے بیرون بغیر دریا نہیں کچھ ہے۔ نہیں۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اس اتباع رسول میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، سبق سیکھتے ہوئے وہاں سے، اور تسلی اور تشفی میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، حضرت سراجوی صاحب کی گفتگو کے تناظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جانثار، پرستار اور سوچ آپ بھی کے نہیں حکم سکتے ہم، کی تعمیل کرنے وہ والے، جان بوجھ کے کوئی انہوں نے اصل میں وہ ارادتاً یا قصداً یہ سمجھ کے کہ رسول اللہ کا حکم ہے اس کی بغاوت نہیں کی، نہ اس کی معصیت کی۔ جی جی اصل میں وہ آپ نے جو نشاندہی فرمائی، جو علامہ صاحب نے فرمائی کہ صحابہ کرام سے یہ اجتہادی چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اب میں لغزش بھی کا بھی لفظ نہیں بولتا، میں کہتا ہوں اجتہادی طور پہ زاویے کی تبدیلی ہوئی، جی سوچ کے تبدیلی، زاویے ہاں جی، انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جنگ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا یہاں ٹھہرنے کا، اب چونکہ غنیمت اکٹھی کی جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ آپ کے حکم کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ ٹائم کے حوالے سے ان کو سمجھ اجتہادی سوچ جی ٹائمنگ کے بارے میں ہوگا مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز اور دارمدار وہ اطاعت مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے مصطفیٰ کی جو اطاعت ہے نا، یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی تو ملتی ہی اسی کو ہے جو اللہ رسول کا فرما بردار اور اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے وہ تو کھلم کھلا گمراہ ہو جاتا ہے، وہ تو بھٹک جاتا ہے۔
اور اس لیے اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں قسم اٹھا کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے رب مصطفیٰ ہونے کی قسم ہے، آئے ہائے، مجھے رب محمد ہونے کی قسم ہے. وہ تو بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات پر سر تسلیم خم نہیں کرتا. کیا محبت سے قسم کھا رہے ہیں. جی اللہ کے میں آپ کا رب آئے ہائے، رب محمد ہونے کی مجھے قسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا وہ جس طرح اللہ، جس طرح شاعر نے کہا تھا نا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. ہے یہ طریق عاشقی چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں. علامہ اقبال جیسا پروانہ رسول یہ پکار اٹھا، کتنی خوبصورت بات کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عبودیت کی بات نہیں کر رہا، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نبی پاک کی اطاعت، اسی میں ہماری جناب صدیق اکبر یہ شمع رسالت کے سب سے بڑے پروانے، ان کی حالت یہ تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین منتخب ہوئے تو بہت سارے صحابہ نے کہا اب حضرت اسامہ بن زید و لشکر نہ بھیجا جائے، اس کی بڑی ضرورت ہے یہاں پر مدینہ منورہ کو، آج اس ریاست کو بڑے خطرات لاحق ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا تھا جس پرچم کو میرے آقا نے کھولا ہو صدیق کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ اس کو بند کر کے رکھ دے. پھر کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ تو نوجوان ہیں، بڑے بڑے سردار اس لشکر میں ہیں، ان میں سے کسی کو آپ منتخب کریں اور جرنیل بنائیں. کہا جس کی جرنیلی نبی پاک کا فیصلہ ہو، صدیق اکبر کون ہوتا ہے اس فیصلے کو بدلنے والا. تو پھر دنیا نے دیکھا اطاعت مصطفیٰ کا رزلٹ کیا نکلا تھا، نبی پاک کی غلامی کا نتیجہ کیا نکلا تھا. علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ مصطفیٰ کی جو غلامی ہے یہ مسلمان کی آزادی کی سند ہے، محمد کی غلامی سند دین ہے، حق کی شرط اول دین ہے. کی شرط اول ہے یقیناً. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اطاعت اور آپ کی غلامی ہے، اسی میں ہو اگر اسی میں ہو خامی خامی تو تو سب اس کا کچھ کچھ نامکمل. نامکمل. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں نبی پاک کی محبت یہ تو ہمارے ایمان ہے، اور اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ کہ بندہ نبی پاک کا سچا غلام بن جائے. اور نبی پاک کی اطاعت میں دو جہانوں کی کامیابیاں ہیں، ہر جنگ میں کامیابی، ہر غزوے میں کامیابی. یقین جانے صحابہ کرام نے نبی پاک کی اطاعت اور اتباع اور آپ کی غلامی کے جذبے سے حاصل کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں کیا ہوا، آپ نے جس کی جہاں جہاں ڈیوٹی لگائی اس نے وہاں پہ وہ جوہر دکھایا. نبی پاک نے حالانکہ غزوہ خیبر بدر میں شاہ صاحب جی دوسری طرف کتنا سکے رشتے تھے، سکے رشتے تھے، اور ادھر باپ ہے بیٹا جی، ہے، بالکل ایسے ہی چچا ہے بھتیجا ہے. ایسے ہی بالکل. جناب حیدر کرار کی باری گئی غزوہ خیبر میں، آقا نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ. میں صبح پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر غزوہ خیبر یہ قلعہ فتح کروا دے گا. اللہ دن ہوا تو آ کر فرمایا این علی، علی کہاں پہ؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی بڑا بننے کی، سیبہ سالار بننے کی، سردار بننے کی کبھی تمنا نہیں کی سوائے خیبر کی اس رات. ساری رات میں بھی یہی خواہش کرتا رہا کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، چونکہ اس میں سند مل رہی تھی محب مصطفیٰ ہونے کی اور محبوب مصطفیٰ ہونے کی. تو کہتے ہیں لیکن صبح پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا گیا تو دنیا نے کیا دیکھا، سب صحابہ نے سر تسلیم خم کیا کہ آقا کا جو فیصلہ ہے اس پہ وہ غلامی ہے، ہم نے وہیں پہ اطاعت کرنی. پھر صبح کیا ہوا، اللہ پاک نے خیبر کا قلعہ جو تھا وہ فتح کروا دیا. تو یقیناً آج کے اس دور میں بھی ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں، جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اور سب کے لیے، اور آپ نے سب کے لیے پیغام رحمت دیا، آپ نے سب کے لیے نرمی کا سبق دیا. آپ نے فرمایا کہ تم دشمن کے ساتھ بھی لڑو تو اس میں بھی اصول ہیں، اس میں بھی ضابطے ہیں، کبھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی پاک کا پیغام رحمت پوری دنیا میں آپ نے پھیلانا. بالکل ٹھیک شاہ صاحب، ماشاءاللہ. آپ جب گفتگو فرماتے ہیں تو الفاظ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا انتخاب اللہ کیا جائے. سلامت رکھے. اللہ مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں لیکن وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں. میں عرض اپنی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. تلک الایام نداولھا قرآن کریم کا ایک آفاقی فیصلہ ہے. تناظر تو غزوہ احد کا ہی ہے، لیکن ہے قیامت تک ہمارے لیے اس میں رہنمائیاں اور حکمتیں وہ کیا ہیں. وقفے کے بعد آپ سے میں استفادہ کرتے ہیں ہم.
آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر، اور دوبارہ ہم اپنے پروگرام کی روایت کے مطابق درباری رسالت چلیں گے اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کی خدمت میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات، اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور الحمدللہ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک آج یہ سفر پہنچا ہے۔ جی علامہ مفتی طارق سراجی صاحب، میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے سوال کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے پیغام رکھا قرآن کریم میں، نشیب اور فراز، عروج اور زوال، انما العسر یسرا، کبھی خوشی کبھی غم، یہ سارا اسی کا تلک الایام نداولها بین الناس، اصل میں اسی کا فلسفہ ہے۔ اسی کا فلسفہ ہے۔ صحیح۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب یہ جو پس منظر ولا تہنوا ولا تحزنوا، جب ان پر یہ شکست ہوئی، پریشانی آئی تو گھبرائے، اور پھر جیسے کہتے ہیں نا دل ٹوٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، تسلی دی، تشفی دی کہ گھبرائیں نہ میرے صحابہ، تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی انسان کو میں عروج بھی عطا فرماتا ہوں، کبھی ازمائش میں بھی گھیر لیتا ہوں، اور یہ میرا نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ ایک اور مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ہمیں تو فرمایا ہم نے آزمایا ہی نہیں ہے۔ آزمایا ہی نہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں نوح علیہ السلام کشتی کے ملاح بن گئے، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر کر رکھ دیا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ازمائشیں دیتا، ازماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر اینڈ پہ آخر میں یہی فرمایا کہ بشارت صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دن آتے رہتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، اللہ رب العزت ازماتا ہے۔ اور وہاں جو وزلزلوا، پھر یہاں تک کہ انبیاء بھی ساتھ تھے، رسول بھی ساتھ تھے، پھر کہہ اٹھے انبیاء متا نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ رب العزت کرم فرمائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ایک نظام ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان والے ہیں، وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا، لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک تسلی دے رہا ہے، تشفی دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ آئندہ اللہ رب العزت تمہیں جو تمہارے اوپر کرم فرمائے گا، جیسا کہ ابھی بخاری صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ایسا کرم فرمایا، جتنی بھی جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، حتیٰ کہ کوئی صحابی بھی جس جنگ میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت میں سب میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا یہ دن آتے رہتے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ کبھی انسان کو اللہ رب العزت بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے، کبھی انسان کو اللہ رب العزت پابند سلاسل بھی کر دیتا ہے، کبھی انسان کیا ہوتا ہے، گدا ہوتا ہے، کبھی بادشاہ بنتا ہے، کبھی فقیری، کبھی امیری۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے انسان کے اوپر۔ فقیر بھی یہ نہ سمجھے کہ ایک جملہ ہے اپنے ناظرین کے لیے، کہتی ہیں اگر یہ دن نہیں رہے تو وہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ انسان پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت غم بھی دیتا ہے اور خوشی بھی رب دیتا ہے۔ غم بھی رب کی طرف سے ہوتے ہیں، خوشی بھی رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن میری رحمت کے دامن کو نہ چھوڑنا، میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم رہنا، محبت میں رہنا، اللہ رب العزت کرم ضرور فرمائے گا۔ اور جو کچھ بھی آزمائش آتی ہے، اس میں سبق یہ تھا ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت جب انبیاء کو آزما سکتا ہے، اللہ رب العزت اپنے صحابہ کو آزما سکتا ہے، اللہ رب العزت ہر ایک کو آزمائے گا، اور جو آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اسی آزمائش میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں کودتے ہوئے نظر آئے،
اسی ازمائش میں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے، اپنی گردن پر چھری چلاتے ہوئے نظر آئے۔ اسی ازمائش میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پورا کنبہ کربلا کے میدان میں لے کے آئے۔ یہی ازمائش تھی۔ اصل میں اللہ رب العزت یہاں پر دکھانا چاہتا تھا کہ چوری کھانے والے اور ہوتے ہیں اور جان نچھاور کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ ایک وہ گروہ بھی تھا نا جو اپنی پوری ٹیم کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کہنے لگا میں نے نہیں لڑنا، لیکن صحابہ کرام میں حضرت انس کے جو چچا تھے، حضرت ان کا نام بھی انس تھا، ان کی نسبت سے حضرت انس کا نام رکھا گیا۔ انہوں نے پھر سوچا ہوا تھا کہ میں بدر میں نہیں حاضر ہو سکا تھا، لیکن اب اس جنگ میں ضرور جاؤں گا اور میں شہادت حاصل کروں گا، دعا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے پھر ایسی کرم نوازی فرمائی، انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی۔ بالکل، بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی شاہ صاحب، بہت خوبصورت مضمون ہے، بہت خوبصورت ہمارے لیے اسباق بھی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس پہ بھی کچھ میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا علمی حصہ ڈالیے گا، اور دوسرا بس پروگرام کے آخری لمحات میں ساتھ یہ بھی اشارہ فرما دیجئے، یہ جو ارشاد ہے کہ یہ جو وقتی شکست ہوئی ہے، اس میں ایک حکمت اللہ رب العزت خود بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم ایمان والوں کو اور شہادت کا درجہ دینے والوں کو ذرا واضح کر دیں، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بہت خوبصورت یہاں پہ اپنا ایک تفسیری ارشاد فرماتے ہیں۔ جی جی، وہ فرماتے ہیں فی تقلب الاحوال تعلم جواہر الرجال، یہ جو دن اللہ پھیرتا ہے نا، کبھی غربت، کبھی امارت، کبھی تنگی اور کبھی خوشحالی، کبھی بیماری اور کبھی تندرستی، اور کبھی انسان شاہ ہے، کبھی غدا ہے، کبھی انسان جیل میں ہے، کبھی انسان کرسی اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو اس میں آگے پیچھے سلسلہ چلتا رہتا ہے نا، اس میں تعلم جواہر الرجال، انسانوں کے جوہر یہیں پہ پتہ چلتے ہیں وہ کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام سبحان اللہ، جیل میں ہیں، نہ کردہ گناہ کی پاداش میں 17 سال، اور اتنے 7 سال آپ مسلسل جیل میں رہے، لیکن وہاں بھی آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تھا اس قید کے اندر بھی کہ قیدیوں نے کہا تھا نا، ان کے جو ساتھی تھے، انا لنراک من المحسنین، جیل کے اندر، قید کے اندر کہا کہ ہم نے تو آپ کے یہاں بھی محسن ہی پایا ہے، سبحان اللہ، احسان کرنے والا، سبحان اللہ، یہاں سبحان بھی اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہی کرنے والا ہم نے دیکھا ہے، احسان کرنے والا دیکھا ہے۔ اور جب آپ آئے کرسی اقتدار پر، وزیر اعظم عزیز مصر کی کرسی پہ بیٹھے، تو وہاں بھی آپ نے سر جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا تھا، رب قد آتیتنی من الملک، نبوت کے ہونٹ تھر تھرانے لگے اللہ کی بارگاہ میں، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے بادشاہ بھی بنانے والا تو ہے، اللہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرنے والا بھی تو ہے، ارض و سما کا خالق تو ہے، اللہ دو جہانوں میں میری دوستی تیرے ہی ساتھ ہے، یا اللہ مجھے قیامت کے دن بھی، حشر کے میدان بھی اپنے نیک ساتھ، اپنے نیک غلاموں، نیک اپنے بندوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، عجبا لامر المؤمن فإن أصابته السراء شکر فکان خیر اللہ وإن أصابته الضراء صبر فکان خیر اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا مومن بندہ وہ کیسا غلام اللہ کا ہوتا ہے، اللہ خوشی دکھا رہا ہے تو تب بھی اللہ کا غلام بن کے، شاکر بن کے دکھا رہا ہے، اللہ سے نیکیاں کما رہا ہے۔ اگر اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ایسا کندن بن کے نکلتا ہے کہ صبر کر کے دکھا کے اللہ کو خوش کر رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام 17 سال بیمار رہے، بیوی نے کہا اللہ کے نبی ہیں آپ، دعا کیجئے، کہا میں نے 70 سال خوشحالی دیکھی ہے، اگر 70 سال میں اللہ مجھے آزمائش میں رکھے، میں کبھی بھی حرف شکایت زبان پہ نہیں آنے دوں گا۔ بیوی نے اصرار کیا تو تب بھی شفا کا سوال زبان پہ نہیں آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی سے اور کتنے آداب کو ملحوظ رکھ کے عرض کرتے ہیں، رب انی قد مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف آئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے شفا دے دے، میرے دن بدل دے، یہ نہیں کہا، اللہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ کیا انداز ہے! تو اللہ نے آسمان سے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، یہ کیا میرا غلام بندہ،
کیا خوبصورت بندگی کرنے والا, کیا عمدہ غلامی کا حق ادا کرنے والا, ہم نے اس کو کیسا صابر پایا. تو یہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس. آپ نے آگے کتنی وہ آیہ مبارکہ کا خوبصورت جملہ پڑھا ہے, تلاوت فرمائی ڈاکٹر صاحب, کہ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ان دن کو آگے پیچھے ہیر پھیر کر کے کہ میرے بندے کون کون سے جوہر بن کے نکل کر وہ مومن بن کے دکھاتے ہیں اور رتبہ شہادت میں فائز ہو کے دکھاتے ہیں. بہت سارے بندوں نے کہا تھا نا نبی پاک, اگلی آیت میں یہ اللہ فرمایا وَلَا تم تمنون الموت من قبل, تم پہلے موت کی تمنا کہ یا اللہ ہمیں شہید کر دے, رتبہ شہادت عطا کر دے. وہ بدری صحابہ کی شہادت کا سن کے نا کہ اللہ آسمان سے کیا فضیلتیں نازل کر رہا ہے, کیا ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جو بدر میں نہیں گئے تھے کہتے تھے اگر اللہ ہمیں موقع دے تو ہم بھی شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں. تو کہا کہ اس وقت کیا ہوا, پھر جب موقع آیا نا تو انس بن نضر جیسے لوگ رضی اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ ترانے گا رہے تھے, انی اجد ریح الجنت من دون احد, کہ مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے آج جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور منافقین نے جب یہ پراپیگنڈا کیا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو شہید ہو گئے, تو بہت سارے لوگ قدم اکھڑ گئے کہ آقا تو دنیا سے چلے گئے, اب کیا لڑنا ہے. تو یہی انس بن نظر نعرے لگا رہا تھا, موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آقا جس مشن پہ شہید ہوئے ہم نے پھر جی کے کیا لینا ہے, ہم بھی اسی مشن پہ شہید ہو جائیں گے. یہ میرے آقا کے شہداء تھے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ فرماتے ہیں میں تم میں سے وہ شہید بھی بنانا چاہتا تھا. سید الشہداء حمزہ, میں نے یہیں سے بنانا تھا. میرے آقا نے فرمایا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب, اور سارے شہیدوں کا سید اللہ نے میرے چچا کو بنایا. وَرَجُلٌ قام الى سلطان جائر فامر ونهى فقتل, اور ایک وہ ہستی آنے والی, امام حسین کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا صحیح حدیث میں, وہ آنے والی جو ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہے گی اور وہ اس کو شہید کر دے گا, وہ بھی سید الشہداء ہوگا. اور ایک میرے چچا سید الشہداء ہے. تو یہ سید الشہداء جو ہیں یہ حضرت حمزہ یہ میدان احد میں, وہ سید الشہداء کے ساتھ سید الشباب اہل الجنہ بھی ہوں, سید شباب اہل الجنہ بھی. تو یہ غزوہ احد جو تھا نا ڈاکٹر صاحب, یہ اصل میں ایک درسگاہ تھی, یہ ایک دانشگاہ تھی. نبی حضرت میں مفتی محمد عبدو صاحب کی پڑھ رہا تھا تفسیر منار, ان کے شاگرد نے لکھا ہے کہ استاد محترم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں, تو آقا نے فرمایا محمد عبدو اگر غزوہ بدر میں اللہ مجھے اختیار دے دیتا ہے نا تو میں فتح کی بجائے اس موقع پر اسی ہزیمت کو ہی منتخب کرتا, تاکہ میرے صحابہ کو یہاں سے بہت سارے دروس ملتے, میری امت کو یہاں سے دانش ملتی. تو اللہ نے یقیناً بہت سارے دروس, بہت ساری بصیرتیں, حکمتیں ہمیں اسی درسگاہ سے عطا کی ہیں. کیا بات. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا, مفتی طارق سراجی صاحب آپ کی گفتگو کا, آپ کی آمد کا, اور یقیناً آپ کی گفتگو سے ہم نے سیکھا ہے, ہمارے ناظرین نے لکھا بھی ہے اس کو, بڑی ترتیب سے چونکہ کلام اللہ چل رہا ہے تو ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو کو بہت اہتمام کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. ناظرین کرام, جو ہمارے لیے درس تھا وہ یہی تھا, قرآن کریم کا ایک مختصر اور آفاقی اصول, تلک الایام نداولها بین الناس. اس میں عبرت بھی ہے اور تسلی بھی ہے. تسلی ان کے لیے جو اسرت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ غم نہ کرو, یہ دن ایسے ہی نہیں رہیں گے, بدلیں گے, اور خوشحالی بھی نصیب ہوگی, راحت بھی نصیب ہوگی. اور جو راحت میں ہیں, جو خوشحالی میں ہیں, ان کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ اس پہ گھمنڈ نہ کر لینا, اس پہ تکبر نہ کر لینا, اس پر اترا نہ جانا کہ یہ دن سدا ایسے ہی رہیں گے. نہیں, یہ بدل بھی سکتے ہیں. اور ہم تلک الایام نداولها بین الناس, ہم تو پھیرتے رہتے ہیں دنوں کو, اور وہی کامیاب شخص ہے جو اس پیغام کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے, تنگی میں بھی اور راحت میں بھی. ناظرین کرام, انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام حکمت قرآن کو ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے جمعے اور ہفتے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ